تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، اور اگر کوئی جماعت موجود ہے جو آپ کا نمائندگی کر سکتا ہے، جو آپ کا مسائل حل کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ میں اس عوام کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے۔ ٹائم کم تھا، آدھا سال رہتا تھا، میں آپ کا وزیر خارجہ تھا، تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ میں وہ وعدہ جو میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے، انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ یہ 20 لاکھ گھر بناؤں گا، اور جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں یہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھیوں، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ ان کی جو لڑائی ہے، جو تخت لاہور کا لڑائی ہے، اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ آپ اگر ہمیں 8 فروری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا۔ آپ دیکھیں وہ سیاسی قوتیں جو سندھ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بوجھ، وہ سندھ میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو وہ بونا چاہ رہے ہیں۔ آپ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک ایک اٹھا کے دیکھیں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کوئی مذہب کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی لسانی بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ ورانہ سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلا تفریق آپ کا خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ان باقی سیاسی جماعتوں جو ہمارا سندھ میں بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھرپور جواب دے اور 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا دے۔ تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدواروں کو منتخب کروا دے، میرے نمائندے کو منتخب کروا دے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے شکارپور سے 100% سیٹ چاہیے۔ آپ مجھے اکثریت دلوائے۔ اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں، آپ کا مسائل کا حل نکال سکوں۔ آپ نے 8 فروری کو آغا سراج درانی صاحب کو، امتیاز شیخ صاحب کو، مہر برادران کو، بجرانی صاحب، شبیر بجرانی صاحب کو، ان تمام یہ میرے نمائندے ہیں۔ آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے ان تمام نمائندے کو منتخب کروانا ہے۔
इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शिकारपुर के अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे और 8 फरवरी को शिकारपुर में तीरों की बारिश इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश होगी। मैंने आगे कनकोट भी पहुंचना है, मैंने जाके जेकबाद जाना है। मैं शिकारपुर के अवाम से इजाजत मांगता हूं कि मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपका आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। नारे भुट्टो। शिकारपुर का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? गैरतमंदों का निशान क्या? वफादारों का निशान क्या? शोधा का निशान क्या? मेरा निशान क्या? आपका निशान क्या? नारे भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन का जो मुतालबा था वो हमने पूरा किया। हम सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। मालकाना हुकूक खवातीन को पीपल्स पार्टी ही दिलाएगी। उन्होंने कहा कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया जाता है और ज़ाती दुश्मनी बनाकर इसका बोझ अवाम उठा रहे हैं महंगाई की सूरत में। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। अगर 8 फरवरी को अवाम हमारा साथ देंगे तो हम इस नफरत का खात्मा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।